بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ کل 27 دسمبر تھا اور کل دختر مشرق سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی گڑی خدا بخش میں بڑے عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ مرکزی تقریب گڑی خدا بخش میں ہوئی جس میں چیئرمین پی پی، سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس میں شریک ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی اس میں شرکت کی۔ 27 دسمبر 2007 کی شام کو پاکستان کی ہر دل عزیز سیاسی رہنما سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔ اس خون ناحق اور سفاکانہ قتل پر شدید رد عمل ہوا اور پورا ملک سوگوار ہو گیا اور زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے سہانے سے پاکستان ایک عالمی مرتبہ کی رہنما سے محروم ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان کا روشن چہرہ اور روشن مستقبل تھیں۔ انہیں عالمی سطح پر آئرن لیڈی، مشرق کی شہزادی، دختر اسلام اور مشرق کی بیٹی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وفاق پاکستان کی علامت اور عوام کی امنگوں کا مظہر بھی تھیں۔ وقت کے ساتھ ان کی عزت و تکریم میں بیش بہا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک ایسی قومی رہنما تھیں جو پاکستان کا ایجنڈا لے کر آگے چل سکتی تھیں۔ بی بی شہید عالمی سطح کی شخصیت تھیں اور پاکستان کی نمایاں آواز تھیں۔ وہ مفاہمت پر یقین رکھتی تھیں اور لوگوں میں فاصلہ کم کرنے اور انہیں قریب لانا جانتی تھیں۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اپنی اس پہلی اولاد کو والد نے پنکی اور والدہ نے بیبی کے ابتدائی ناموں سے پکارا، مگر ادارے کے ریکارڈ میں بچی کا نام بے نظیر بھٹو درج کیا گیا۔ بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو طبقہ اشرفیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ذوالفقار اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بے نظیر کے علاوہ مرتضیٰ بھٹو، صنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو شامل تھے۔ بے نظیر نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، پھر ان کو 2 سال کے لیے راولپنڈی بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے امتیازی کارکردگی سے او لیولز کا امتحان پاس کیا۔ انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی بھیج دیا گیا۔ بے نظیر کی عمر اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کم تھی، مگر بااثر ذوالفقار بھٹو نے کچھ ڈوریاں ہلا کر بالآخر ان کا داخلہ یقینی بنایا۔ بے نظیر کو امریکہ میں زندگی خاصی مشکل لگی، اور اس کتاب کے مطابق ان کی یونیورسٹی کی ایک دوست کا کہنا تھا کہ بے نظیر پہلے سیمسٹر کا زیادہ تر وقت روتے ہوئے گزارا کرتی تھیں، لیکن پھر وہ ہارورڈ میں اپنے ہاسٹل ایلیٹ ہاؤس کی سوشل سیکرٹری بھی بنی، اور والدہ کی طرح امور خارجہ میں دلچسپی رکھنے والی بے نظیر اسی زمانے میں ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے شامل ہونے کے خلاف مہم میں بھی سرگرم رہیں۔ 1971 میں ان کے ہارورڈ کے زمانہ طالب علمی کے دوران ہی جب ذوالفقار بھٹو انڈیا کی جنگ کے معاملے پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یارک پہنچے تو انہوں نے بے نظیر کو بھی وہیں بلا لیا۔ تربیت کے ایسے ہی مواقعوں کے ذریعے ذوالفقار بھٹو نے بے نظیر کو امور خارجہ کے اصول سمجھائے۔ 1972 میں بے نظیر بھٹو ایک بار پھر پاکستان انڈیا مذاکرات میں والد کے ہمراہ نظر آئیں۔ اس مرتبہ وہ مشہور زمانہ شملہ معاہدے کی تقریب میں شرکت کی غرض سے انڈیا پہنچیں، جہاں وہ پہلی بار وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بھی متعارف ہوئیں۔ یہ ذوالفقار بھٹو کی مسلسل رہنمائی میں جاری ان کی سیاسی تربیت کا ایسا موڑ تھا جب انہیں ریڈیو اور اخبارات پر مشتمل انڈین میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی۔ اتنی کم عمری میں انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں متعارف کروایا۔ بے نظیر بھٹو اپنے ہی الفاظ میں یوں واضح کیا کہ میں نئی نسل کی علامت تھی، میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوئی، اس لیے میں ان تمام پیچیدگیوں اور تعصبات سے پاک تھی جو تقسیم ہند کے خونی سانیے اور صدمات کے نتیجے میں بھارتیوں اور پاکستان کو جدا کر چکے تھے۔ 1973 میں ہارورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر بے نظیر نے فلسفے اور سیاست
معاشرے 1973 میں ہارورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر بینظیر نے فلسفے، سیاست اور معاشیات کی تعلیم کے لیے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا رخ کیا، جہاں سے وہ سیکنڈ کلاس میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر والد کے اصرار پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اور ادارے سے بین الاقوامی قانونی سفارتکاری میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری بھی حاصل کی۔ 1974 میں بینظیر کو اس وقت معمر قذافی، انور السادات، شاہ حسین اور شاہ فیصل جیسے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا موقع اس وقت ملا جب وہ لاہور میں اپنے والد کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں شریک ہوئیں۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسے اداروں کی اعلیٰ تعلیم اور کم عمری میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں نے بینظیر بھٹو کی سیاسی تربیت کو مزید نکھار دیا۔ 1977 میں بینظیر بھٹو مباحثے کی انجمن آکسفورڈ یونین کی صدر منتخب ہوئیں۔ وہ پہلی ایشیائی خاتون تھیں جو اس عہدے پر فائز ہوئیں۔ اگرچہ ابتدا میں تنظیم کے اراکین آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی آتے تھے، مگر اس آزاد ادارے کا یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بینظیر برطانیہ کی موجودہ حکمران اور قدامت پسند جماعت کنزرویٹو پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم کنزرویٹو ایسوسی ایشن میں بھی سرگرم رہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں جاری روایتی کشیدگی کے باوجود وہ آکسفورڈ میں اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران انڈین طلباء سے بھی رابطے، تعلق اور میل جول رکھتی تھیں۔ 1977 میں آکسفورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر وہ اس نیت کے ساتھ وطن واپس پہنچیں کہ اپنے والد اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کے دفتر میں قائم مشترکہ مفادات کی بین الصوبائی کونسل میں خدمات بھی انجام دیں گی اور پاکستانی دفتر خارجہ میں ملازمت کے لیے مقابلے کے امتحان میں بھی شریک ہوں گی، مگر سیاست اور پاکستان کی فوج کچھ اور ہی طے کر چکی تھی۔ 5 جولائی 1977 کو بحری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، اور سیاسی قائدین، ادیبوں اور صحافیوں، دانشوروں سمیت ہر اس شخص کو گرفتار کیا جانے لگا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ تھا کہ وہ فوج یا اس کے اقتدار پر قبضہ کر لینے کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ گرفتار تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کیا گیا، مگر جب بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج ہوا تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1977 کو ذوالفقار بھٹو دوبارہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے بینظیر کے بھائی میر مرتضیٰ کو ملک سے باہر بھیج دیا، مگر نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو دونوں ملک میں ہی رہیں۔ نصرت بھٹو بچوں کے ساتھ کراچی آ گئیں۔ وہاں ہمدردی اور حمایت کے اظہار کے لیے ہر وقت وفود آتے رہتے۔ اتنے زیادہ لوگ آتے کہ اکیلی نصرت بھٹو کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ سب سے مل سکیں۔ وہ چاہتی تھی کہ بعض لوگ ان کی بجائے مرتضیٰ اور بینظیر بھٹو سے ہی مل لیں۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار بھٹو نے نصرت بھٹو کو پارٹی کا شریک سربراہ نامزد کر دیا تھا، جبکہ اکتوبر 1977 میں بینظیر بھٹو کو بھی پارٹی کی مرکزی مجلس عامہ کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بینظیر بھٹو پارٹی کی مستقبل کی رہنما بن کر ابھریں اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بن گئیں، اور نصرت بھٹو جنرل ضیاء کے خلاف مظاہرے اور احتجاج منظم کرتی رہیں اور جب موقع ملتا تو جیل میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقاتیں بھی کرتیں۔ 16 نومبر 1988 کو ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آئی۔ 2 دسمبر 1988 کو وہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا۔ 1990 سے 1993 تک وہ قائد حزب اختلاف رہیں۔ 1993 کے عام انتخابات کے نتیجے میں وہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے بعد وہ دوسری شخصیت تھیں جو دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئی تھیں۔ 5 نومبر 1996 کو انہی کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر پاکستان سردار فاروق احمد لغاوی نے ان کی حکومت کو بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا تھا۔ 1997 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملک کی تاریخ کی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1999 کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں نواز شریف حکومت کے قائم کردہ مقدمات میں 5 سال کی سزا سنائی۔ اس وقت وہ دبئی میں مقیم تھیں، اس لیے ان سزاؤں سے محفوظ رہیں۔ 2002 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے انتخابات میں حصہ لیا اور ملک میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، اور سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے باوجود حزب اختلاف میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران مستقل طور پر دبئی میں مقیم رہیں۔ 2006 کو انہوں نے ملک میں آمریت کے خاتمہ اور جمہوریت کے قیام کے لیے اپنے درینہ حریف میاں محمد نواز شریف کے ساتھ
میثاق جمہوریت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 2008 کو وہ 8 برس بعد وطن واپس لوٹیں، لیکن ان کے جلوس پر ایک خودکش حملہ ہوا جس کے بعد ایک مرتبہ پھر دبئی واپس چلی گئیں۔ 3 نومبر 2007 کو ملک میں ہنگامی حالات کے نفاذ کے بعد وہ وطن واپس آ گئیں۔ بینظیر بھٹو شہید انسانی حقوق کی بہت بڑی علم بردار تھیں۔ مسئلہ کشمیر ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ انہوں نے کشمیری عوام کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کو کشمیریوں کی نمائندہ آواز قرار دیا اور عالمی سطح پر اسے روشناس کرایا۔ اسی طرح فلسطین کے مسئلے کو بھی انہوں نے دنیا کے ہر فورم پر اجاگر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطینی قیادت اور عوام کے دلوں میں محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے خصوصی عزت و مقام تھا۔ فلسطینی عوام سے محترمہ بینظیر بھٹو کی یکجہتی اور ان کے والہانہ لگاؤ اور حمایت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مارکس اینڈ اسپینسر سے خریداری اس لیے بند کر دی تھی کہ یہ اسٹور یہودیوں کی ملکیت تھا۔ جلا وطنی کے دوران ان کی سیاسی مصروفیات ہمیشہ جاری رہیں۔ دبئی میں سیاسی سرگرمیاں پر اگرچہ پابندی تھی، تاہم پارٹی رہنما اور کارکن خیریت معلوم کرنے اور سماجی نوعیت کے پروگراموں کی آڑ میں ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے کارکنوں کو پارٹی کے جملہ امور کے بارے میں ہدایات دیا کرتی تھیں۔ محترمہ بینظیر شہید جب بھی امریکہ یا برطانیہ لیکچر دینے کے لیے جاتیں تو وہاں کے حکومتی اداروں اور سربراہوں سے بھی ملاقات کیا کرتی تھیں اور پاکستان میں جمہوری جدوجہد کے بارے میں انہیں آگاہ کیا کرتی تھیں۔ ان میں امریکی کانگریس اور سینٹ کے ارکان کے علاوہ میڈیا پرسنز بھی شامل تھے، تاہم عام طور پر ان ملاقاتوں کی تشہیر نہیں کی جاتی تھی کیونکہ وہ ان ملاقاتوں کو عام نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ان کے نزدیک کامیابی کے لیے رازداری لازمی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جلا وطنی کے دوران مختلف عالمی تنظیموں اور حکومتوں سے رابطے رکھے اور مغربی ممالک میں سیاسی جمہوری سرگرمیوں کے ذریعے روابط مضبوط کیے۔ انہوں نے ہر جگہ جمہوری موقف پیش کیا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ برطانیہ اور امریکہ سمیت یورپی ممالک میں یہ احساس اجاگر ہوا کہ پرویز مشرف کو ملک میں عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ اس طرح یہ رائے ہموار ہوئی کہ پاکستان میں سیاسی قوتوں کو مضبوط کیا جائے کیونکہ ان نازک حالات اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا اہم کردار ضروری ہے، مگر یہ جنگ عوام کی حمایت کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپسی کو ضروری سمجھا کیونکہ ان کی سیاسی پارٹی کی جڑیں پورے پاکستان میں تھیں۔ وہ ہر ایک دل عزیز اور دوراندیش رہنما تھیں۔ 26 دسمبر 2007 کی رات جب بینظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچیں تو وہ بہت تھک چکی تھیں، لیکن ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچایا تاکہ وہ ایک اہم کام کے لیے ان سے ملنا چاہتے تھے۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور پھر رات گئے ندیم تاج سے ملاقات کریں گی۔ یہ ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی اور بینظیر کے علاوہ ان کے سلامتی کے مشیر رحمان ملک بھی اس میں شامل تھے۔ ندیم تاج نے انہیں بتایا کہ اس دن کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کو اپنے ذرائع سے اتنا یقین تھا کہ وہ خود دیر رات بینظیر کی اسلام آباد رہائش گاہ پہنچے تھے۔ 27 دسمبر کی دوپہر کو بینظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہوئیں۔ بینظیر کی کار میں سامنے والی سیٹ پر ان کے ڈرائیور جاوید الرحمان اور دائیں جانب سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس میجر امتیاز حسین بیٹھے تھے۔ درمیانی نشست پر بائیں طرف پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم، جبکہ درمیان میں بینظیر اور دائیں جانب بینظیر کی پولیٹیکل سیکرٹری ناہید خان بیٹھی تھیں۔ 2:15 پر بینظیر کا قافلہ فیض آباد جنکشن پہنچا جہاں ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس پر آ گئی۔ اس وقت بینظیر کھڑی ہوئیں اور ان کے لینڈ کروزر کی چھت سے ان کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھیں اور سلام قبول کر رہی تھیں اور ان کی گاڑی لیاقت روڈ پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بینظیر کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے بینظیر کو روکا اور کہا اس طرح کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ 3:16 پر بینظیر کے قافلے کو 5 سے 6 منٹ تک پارکنگ ایریا کے اندر والے گیٹ پر رکنا پڑا کیونکہ پولیس کے پاس گیٹ کھولنے کی چابی نہیں تھی۔ اس دوران بینظیر مکمل طور پر غیر محفوظ اپنی گاڑی پر کھڑی رہیں اور ان کا چہرہ باہر نظر آ رہا تھا، اور پھر دوسری طرف سے گولی چلی اور وہ گولیاں بینظیر کو چھوتی ہوئی گزر گئیں۔ بینظیر کو 3 گولیاں لگیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بینظیر بھٹو کی پنکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ
بینظیر بھٹو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔